بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام دوست و احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جلال و جمال کے بارے میں اور حقیقت ایمان اور توحید کامل کے بارے میں کچھ باتیں جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کو جان کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی بات شان جلال و جمال ہے۔ حق تعالیٰ کی دو شانیں ہیں، ایک جلال ایک جمال۔ جمال لطف و رحمت وغیرہ ہے، اور جلال وہ جسے آپ سختی و قہر سمجھتے ہیں۔ عاشق یہ چاہے گا کہ دونوں کو پہچانوں، بغیر اس کے کہ اسے صبر نہیں آتا، کیونکہ ایک رخ کی معرفت تھی دوسرے کی نہ تھی۔ یہی راز ہے آدم علیہ السلام کے جنت سے اخراج میں، یعنی جب وہ جنت میں تھے انہیں صفت محسن منعم و کریم کی بدرجہ عین الحکیم معرفت تھی، اور عادل منتقم عفو تواب رحیم رعوف کی معرفت بدرجہ علم الیقین تو تھی، مگر بدرجہ عین الیقین نہ تھی۔ حق تعالیٰ کو ان کی معرفت کو مکمل کرنا مقصود تھا۔ اس کے لیے سامان یہ ہوا کہ ممانعت کے بعد بوسوسہ شیطان گیہوں کا دانہ کھا لیا، گو اس کا بھی انہیں ثواب ملا، کیونکہ یہ ان کی اجتہادی خطا تھی۔ ارشاد ہوا جنت سے باہر ہو جاؤ۔ اس وقت انہیں عادل منتقم کی معرفت ہوئی، اس کے بعد توبہ کرنے سے توبہ قبول ہوئی تو تواب کی معرفت ہوئی، پھر معاف ہو گیا تو عفو کی معرفت ہوئی، پھر رحمت خاصہ متوجہ ہوئی تو رعوف الرحیم کی معرفت ہوئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام کی معرفت اور ان کا عین الیقین کے درجہ تک مکمل نہ ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کی لغزشوں سے ان کے معارف اور کمالات بڑھائے جاتے ہیں۔ یہی راز ہے کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھ کو بنسبت تم لوگوں کے 2 گنا بخار ہوتا ہے، اور اجر بھی 2 گنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو معرفت کامل بلکہ اکمل عطا ہوتی ہے، اس لیے ان کے لیے بیماری بھی سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، صحت بھی اوروں سے بڑھ کر، بیماری بھی اوروں سے بڑھ کر۔ یہی شان ہے انبیاء و صلحاء کی، اور اسی مشاہدہ کی بدولت انہیں بلا میں اس قدر مسرت ہوتی ہے کہ آپ کو انعام میں بھی نہیں ہوتی۔ دوسری بات ہے حقیقت ایمان۔ ایمان ہر وقت فرض ہے اور مومن ہر وقت مومن ہے، اس کی کوئی ساعت ایمان سے خالی نہیں، حالانکہ ایمان کی حقیقت تصدیق بالقلب ہے۔ اب اگر دوام ایمان کے معنی یہ ہیں کہ اس تصدیق کا ہر وقت استحضار رہے تو ظاہر ہے کہ ہر وقت اس کا استحضار نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ دوام کے کوئی اور معنی بھی ہیں، بس سمجھو کہ دوام ایمان کے معنی یہ ہیں کہ ایک بار تصدیق کا استحضار کر کے پھر اس کی ضد کا استحضار نہ ہو۔ جب تک ضد کا استحضار نہ ہوگا اس وقت تک اس استحضار کو باقی سمجھا جائے گا، اور یہ شخص ہر ساعت میں مومن ہے۔ یہ تو شرعی مثال ہے جس سے دوام کے یہ معنی معلوم ہوئے، اور محسوسات میں بھی اس کی چند مثالیں ہیں۔ مثلا مشی فعل اختیاری ہے، اور ہر قدم کا اٹھانا فعل اختیاری ہے، اور فعل اختیاری مسبوق بالقصد ہوتا ہے، مگر کیا ہر قصد جدید ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہو تو مشی دشوار ہوگی۔ لامحالہ یہی کہا جائے گا کہ ابتدا میں جو ایک بار قصد کیا ہے وہی اخیر تک مستمر ہے۔ لہذا ستار بجانے والے کا ہر نکرہ فعل اختیاری مسبوق بالقصد ہے، مگر یہاں بھی ہر نکرہ پر قصد جدید نہیں ہو سکتا، ورنہ ستار بجانا دشوار ہو جائے گا اور یقیناً خراب بجے گا۔ بس یہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ ایک ہی قصد اخیر تک مستمر ہے۔ غرض شرعیات سے اور محسوسات سے ہر طریقے سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ ایک ہی مستمر ہو سکتا ہے۔ اب سمجھیے کہ جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی ہے اور اس وقت دل میں ارادہ ہے کہ ظہر بھی پڑھوں گا، تو اس کا یہ قصد مستمر کیوں نہ ہوگا؟ گو درمیان میں استحضار نہ رہے۔ اب صوفی صاحب سننے کہ دوام صلاۃ صورت صلاۃ میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی صلاۃ کے ساتھ خاص نہیں۔ تیسری بات ہے توحید کامل، یعنی توحید کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کی خوبی دیکھیے کہ اس میں توحید ایسی کامل ہے کہ دنیا کے کسی مذہب کی توحید ایسی کامل نہیں۔ چنانچہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا اسلام میں حرام ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں نے فارس و روم کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کو کس عمدہ طریقے سے بیان فرمایا، جس سے اس فعل کی لغویت
لغویت بخوبی ظاہر ہو گئی۔ فرمایا یہ تو بتلاؤ اگر تم میرے مرنے کے بعد میری قبر پر گزرو تو کیا میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ حضرات صحابہ کسے سلیم العقل تھے، جواب دیا کہ نہیں۔ فرمایا تو پھر اب ہی کیوں سجدہ کرتے ہو؟ خوب سمجھ لو کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام ہے، اور اگر میں خدا کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز کرتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب میں بتلا دیا کہ جو چیز فانی ہے اور اس کے ظہور فنا کے بعد تم اس کو سجدہ کرنا گوارا نہیں کرتے، وہ اس وقت بھی سجدہ کے قابل نہیں، کیونکہ وہ اس وقت بھی فانی ہے۔ حضرات صحابہ سلیم العقل تھے اور بات کو سمجھ گئے کہ مرنے کے بعد انسان سجدہ کے قابل نہیں۔ جامع اگر آج کل کے لوگ ہوتے تو کہتے حضور ہم تو آپ کی قبر کو ایک بار کیا 4 مرتبہ سجدہ کریں گے۔ اس واقعہ سے اسلام کی توحید کا کامل ہونا معلوم ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اشاعت اسلام سے اپنی تعظیم کرانا نہ تھا، کیونکہ جو شخص بڑا بننا چاہتا ہے وہ تو خود اس کی کوشش کیا کرتا ہے کہ لوگ میرے سامنے جھکیں، مگر حضور کی یہ حالت ہے کہ لوگ از خود آپ کو سجدہ کرنا چاہتے تھے اور آپ نے ان کو اس سے منع کیا، اور صرف منع ہی نہیں کیا بلکہ اپنا فانی ہونا ان پر ظاہر کر دیا۔ مگر پھر بھی بعض جہلا و کفر کا حضور پر یہ اعتراض ہے کہ آپ یعنی نعوذ باللہ بڑا بننا چاہتے تھے، اور دلیل میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضور نے حج کے موقع پر ایک صحابی کو اپنے منہ مبارک دیے تھے کہ مسلمانوں میں ان کو تقسیم کر دو۔ اس پر وہ جاہل لکھتا ہے کہ دیکھیے حضور نے اپنے بال اس لیے تقسیم کرائے تاکہ لوگ ان کو تبرک سمجھ کر تعظیم سے رکھیں، تو گویا آپ نے بڑا بننا چاہا۔ استغفر اللہ، یہ آج کل کی فہم و عقل ہے۔ افسوس اس شخص کو عبادت و محبت کے مقتضا میں بھی فرق معلوم نہیں۔ واقعی کفار کو محبت و عشق کا چرکا نہیں لگا، اسی واسطے وہ ایسے واقعات کی حقیقت نہیں سمجھتے۔ جی تو یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو جواب بھی نہ دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے عشق کے بھید مدعی کے سامنے مت کہو، اس کو چھوڑ دو تاکہ غرور اور گھمنڈ میں مر جائے۔